اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 74 تا 82 سورۃ بقرہ، پارہ پہلا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں بنی اسرائیل کے پاس اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ پاکیزہ ہستی جس کی شان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے عنوان سے بیان کرتا ہے، اے پیغمبر تیری شان ہم نے بلند کر دی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ آپ کی زلفوں کی تعریف فرما رہے ہیں۔ القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، طٰہٰ کہیں کہا، یاسین کہیں پکارا، حامیم و نون کہیں، والشمس والضحیٰ۔ اس پاکیزہ ہستی کی بات بھی بنی اسرائیل نے نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ، تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر لرزنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اے بنی اسرائیل تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ مسلمانوں تم بنی اسرائیل سے یہ لالچ رکھتے ہو، یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروپ ایسا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوطور پر گیا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کی، واپس آ کے اپنی قوم کو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تورات میں جو آسان احکام ہیں وہ مان لو، جو مشکل ہیں وہ چھوڑ دو۔ ان کی کرتوت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی ہیں کہ جب یہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب اپنے بنی اسرائیل کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو طعنہ زن ہوتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ہمارے خلاف ثبوت دیتے ہو، جو حشر والے دن اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا، پیارے پیغمبروں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تورات میں وعدہ کیا تھا کہ ہم پیغمبر آخر الزمان پر ایمان لائیں گے۔ کیا وہ باتیں بتاتے ہو جو ہم نے اللہ سے وعدے کیے تھے تاکہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے ہمارے پاس اتمام حجت کے لیے کوئی بات نہ رہ جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے کوئی ثبوت اور دلیل نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب دیتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات جانتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ان میں کچھ ایسے تھے بنی اسرائیل میں، ایسی کم سوچ رکھنے والے، ایسے جاہل جن کے پاس سوائے چند جھوٹی باتوں کے، چند خوش فہمی والی باتوں کے کوئی اس کی لاجک نہیں تھی، کوئی اس کا ثبوت نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جو مرضی دنیا میں کریں ہمارے بڑے بخشوا لیں گے، ہم جو مرضی دنیا میں کریں، انبیاء کے ہم اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہتے ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ان کے پاس تھے تورات کی شکل میں پیسوں کی خاطر ان کو بدل دیتے تھے، آیات رجم بدلی، نبی پاک کی خوبصورتی اور حسن کی رعنائیاں بدلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کے بارے میں احکام تھے کہ تم اس کتاب پر ایمان لانا جو تمہاری تورات کی انجیل کی تصدیق کرے گی، تو وہ پیسے لے کر اس کو بھی بدل دیتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم اتنی کرتوت کے باوجود جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو ایک دن کے لیے، کیونکہ کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہر سال کا ایک دن ہمیں سزا دی جائے گی،
تو اس طرح ہم 7 دن جہنم میں رہیں گے، یا پھر 40 دن بچڑے کی پوجا کی، اس شرک کے جرم میں ہمیں 40 دن جہنم میں رہنا پڑے گا، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا تم نے ایسا وعدہ لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی فیصلہ دیا؟ اللہ نے قانون بنا کے ان کو بتایا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، جتنے فرقے ہیں ان کے لیے ہے، مسلمان ہیں ان کے لیے ہے، بنی اسرائیل ہے ان کے لیے ہے۔ بلا من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، جو ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کے حکم توڑتا رہا، گناہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے وہ جنت میں جائیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔